بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ سے اسلام آباد لینڈ کرنے والے جہاز میں کون اور کیا آیا اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور ایران نے 6 شرائط تو آپ نے پہلے سب نے سن لی ہے، ایک 7ویں اور انوکھی شرط لگا دی ہے مذاکرات کے لیے اور جنگ بندی کے لیے ایران کی طرف سے جو ہونی ہے۔ وہ کیا شرط ہے اور اس پر کیسے عمل درآمد ہوگا، اور جناب جنگ کی خبروں کے علاوہ PSL جو شروع ہونے لگا ہے، اس میں آپ کو پتہ نا کہ ہم دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت نے تو بتایا ہے پیٹرول کی بچت، لیکن اسے خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ اور یہ خطرہ کیا صرف PSL کو ہے یا کسی اور کو بھی ہے؟ کس بڑے شہر کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے اہم، ایران جنگ، ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ جو اسرائیل کی طرف سے تو جاری ہے، امریکہ نے 5 دن کا اس پہ گیپ دیا ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات پاکستان میں یعنی اسلام آباد میں ہونے ہیں۔ اس کی تیاریاں چل رہی ہیں دونوں طرف سے۔ اب جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، ایون برطانوی حکومت کی طرف سے بھی اور برطانوی خبر رساں ایجنسیوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ امریکہ کی جو 15 نکاتی ایجنڈا تھا یا ان کی شرائط تھی، وہ پاکستان نے ایران کو پہنچا دی ہیں۔ مطلب رول اس طرح سے پلے ہو رہا ہے پاکستان کا۔ ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات تو نہیں ہو رہے، لیکن انہوں نے کہا پاکستان ہمارا دوست ہے اور وہ مذاکرات کی جو کوشش کر رہا ہے اس کے لیے امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ آپ سمجھیں نا ذرا۔ دوسری طرف جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے شور مچا رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، پارلیمنٹ میں ان کی بحث ہو رہی ہے کہ جناب ایران کے معاملے میں پاکستان کا کردار کیوں آ گیا ہے؟ تو پاکستان کا کردار اپنی جگہ موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے رابطے میں ہیں، خصوصاً ایران سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر براہ راست امریکی صدر سے اور امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ اور جو میں نے آپ سے کل بتایا تھا کہ کل صبح 4 بجے جو نور خان ایئر بیس پہ، اسلام آباد کا مطلب جو اسپیشل فلائٹس آتی ہیں وہ نور خان ایئر بیس ہو جاتا ہے نا، تو وہاں پہ جو لینڈ کی تھی فلائٹ اسپیشل، اس میں امریکی، ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس میں اسٹیو کاک اور جیریڈ کشنر کا جو ان کے داماد ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان کی آمد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ابھی نہیں آئے ہیں۔ لیکن جو باقی ٹیم آئی تھی وہ اصل میں وہ ڈاکومنٹس، وہ دستاویزات اور جو خاص چیزیں اسپیشلی ڈائریکٹ پہنچنی ہیں وہ لے کر آ گئے تھے۔ اور جب میں نے ذکر کیا نا کہ برطانوی خبر رساں ایجنسی بھی اس کی دے رہی ہیں کنفرمیشن کہ پاکستان نے جو چیزیں ہیں وہ ایران کو پہنچا دی ہیں، تو یہ معاملہ اب آگے چلے گا، یہ آگے چل رہا ہے۔ لیکن اسی دوران میں ایک تو وہ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایرانی حکومت نے تو کچھ ویڈیوز بھی جاری کی ہیں جو اصفہان کی ہیں، جہاں پر مارکیٹس میں، شاپس پر اور ریسٹورانٹس پر اٹیک ہوا ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہماری ایٹمی صلاحیتیں جن کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ مطلب طنز کر رہے ہیں نا کہ آپ جو سویلینز کی جگہیں ہیں، مارکیٹس ہیں، دکانیں ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، شاپس ہیں، اس پر حملہ کر کے صرف انسانی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، ایران میں تباہی تو بہت ہوئی ہے، ظاہر اتنی بمباری ہوئی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں جو ابھی ویسے تو 2 ماہ پہلے ایران سے ہو کر آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں ایک بڑا خوبصورت تہران، ایک جو کیپٹل والا کانسیپٹ ہوتا ہے دنیا میں بڑے شہروں والا، اس طرح سے ایک خوبصورت شہر۔ تو وہ کہہ رہے تھے اب میں رابطے میں ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی 3800 کے قریب بلڈنگس جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، ڈیمیج ہوئی ہیں۔ ڈیمیج ہونے کا مطلب وہ رہنے کے قابل نہیں، اور وہ شہر سے ظاہر ہے لوگوں کو شہر سے نکلنا پڑا ہے، تو یہ تباہی تو ہو رہی ہے۔ لیکن ایران نے کل پھر، بلکہ آج اور کل کے ملا کر اگر کہیں تو جواب دیا ہے، اور اس میں تل ابیب میں اور مختلف جگہوں پہ ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، اور ایران کی جواب دینے کی صلاحیت جو ہے وہ باقی ہے، آج بھی قائم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ظاہر اپنی شرائط پر بھی وہ آنا چاہتے ہیں کہ کچھ ان کی شرائط بھی مانی جائیں۔ تو جہاں امریکہ نے 15 شرائط یا 15 نکاتی ایک ایجنڈا دیا ہے، وہاں ایران نے بھی 6 نکاتی ایک ایجنڈا ایران نے بھی دیا ہے اپنا امریکہ کو، یا
یوں کہہ لیں کہ ان مذاکرات کے لیے، لیکن اب انہوں نے اس میں ایک 7ویں شرط عائد کر دی ہے، اور یہ بڑی انوکھی شرط ہے۔ وہ 7ویں شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے ٹیم آئے گی اس میں کوئی یہودی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب جو مین فگرز ہیں جنہوں نے آ کے مذاکرات کرنے ہیں، جب ہم امریکی صدر کے داماد کشنر کی بات کرتے ہیں، جیرڈ کشنر کی، یا وٹ کاف کی بات کرتے ہیں، تو یہ دونوں یہودی ہیں۔ اچھا، اب امریکہ کی طرف سے تو ظاہر ہے یہ ان کے تو عہدیداران کہہ لیں یا ان کے داماد جو ہے وہ تو ایک پرسنل ان کا فیملی ایشو بھی آ گیا، لیکن ایران کی سائڈ سے اب یہ شرط سامنے آئی ہے کہ کوئی یہودی مذاکرات میں نہیں آئے گا۔ اچھا، انہوں نے ان دونوں کے نام نہیں لیے، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہودی نہیں ہوگا تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اب یہ دونوں صاحبان تو نہیں آ سکتے۔ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کل وہ نہیں آئے اور ابھی بھی ڈیلے ہے، ایک تو ان دونوں صاحبان کا آنا مشکوک ہو گیا ہے۔ کیا ایران اس شرط پہ قائم رہتا ہے یا ادھر سے فورس کیا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں سے وہ کریں، مذاکرات کریں؟ تو پھر دوسری صورت کیا بنتی ہے؟ اگر امریکہ ان کی اس بات کو مان لیتا ہے تو پھر جے ڈی وینس جو بڑا ایک نام آ جاتا ہے، امریکی نائب صدر جو ہے، پھر ان کا نام آتا ہے۔ ان کے حوالے سے کل سے یہ خبریں چلتی رہیں کہ وہ شاید روانہ ہو گئے ہیں، پاکستان کے لیے پہنچنے والے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی۔ جمعے کے روز تک امید ہے کہ فائنل راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا مذاکرات کا، جس میں ظاہر ہے ایران کی طرف سے بھی ٹاپ ٹیئر سے کچھ لوگ شامل ہوں گے اور امریکہ کی طرف سے بھی۔ اور ابھی تک مذاکرات کا جو وینیو ہے وہ اسلام آباد ہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے، جیسے میں نے ابھی انڈیا کا ذکر کیا نا، بڑی شدید تکلیف ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان میں ہی یہ سارا کام ہوگا، اور بڑی امید ہے کہ پاکستان جو ہے کامیابی سے ان مذاکرات کا جو ہے نتیجہ، ان کو نتیجہ خیز بنا سکے گا، اور یہ جنگ رکنے کی صورت میں ظاہر ہے جو دنیا بھر میں ایک معاشی بحران ہے، اور ایران میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، ایران پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ بند ہو سکے گا۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے آگے چلے اور بہتری کی طرف ہم اس میں چلیں۔ لیکن ظاہر ہے جہاں پاکستان کی انڈیا کو تکلیف ہے کہ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں نا، یا جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ان کے پارلیمنٹ کے نیشنل کانگریس کی رکن جو ہے سپریا شری ناتھ، انہوں نے بھی بڑا تنقید کیا کہ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ بحران کے دوران پاکستان کو مرکزی کردار کے طور پہ کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کو مرکزی کردار دیکھنا انہیں بڑی تکلیف ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی پاکستان کے خلاف ان کی وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اب خاص طور پر یہ جو پاکستان کو ایک موقع ملا نا دنیا میں سامنے آنے کا، تو وہ اپنے لیڈنگ رول میں پاکستان کے جو بن گیا ہے اس ایران اور امریکہ کی وار کے دوران، تو اس کی انڈیا کو بھی تکلیف ہے۔ تو ان کے پاس ایک بڑا کوشچن یا ان کے پاس ایک بڑی پراکسی ہے افغانستان۔ وہ افغانستان سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ براہ راست اب ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کریں، کیونکہ براہ راست اگر وہ کوئی اٹیک کریں گے تو انہیں اسی طرح جواب ملے گا جس طرح پچھلے سال مئی میں پاکستان نے جواب دیا تھا، اور پھر وہ روتے پھرے ہیں، پھر ان کے جہاز بھی گر گئے، ان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں دیکھیں نا پھر انہوں نے ہم پہ حملہ ہی کر دیا۔ تو بھائی اگر آپ مودی صاحب اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر جواب اسی طرح سے ملے گا اگر آپ کوئی حرکت کریں گے۔ تو ان کے پاس اب وہ افغانی سائڈ ہے۔ افغان حکومت کسی حد تک ویسے انہیں سمجھ آئی ہے پاکستان نے جس طرح سے انہیں جواب دیا ہے پچھلے کچھ عرصہ میں، اور پھر اب انٹرنیشنل بھی پریشر ان پہ بن رہا ہے، چائنا کا سمجھ لیں آپ، یا ایون قطر کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ وہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے افغان حکومت کو۔ تو یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو گروپس ہیں اور جو انڈین پراکسی کہہ لیں یا جو پاکستان دشمنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور ان کا اب اس وقت خواب کیا ہے، جو فینٹیسی ہے ان کی، اب میں یہ وہ ورڈ کوٹ کر رہا ہوں جو کوٹ ہوتا ہے، مطلب ایک جگہ آپ سمجھیں نا جو چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں لوگ، جو پھر ہمارے لوگوں کو عوام کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر یہ کوٹ ہو رہا ہے کہ ان کی فینٹیسی ہے کہ کسی طرح لاہور کو نقصان پہنچایا جائے خاص طور پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو PSL 11 شروع ہو رہا ہے، اب آپ مطلب اتنی بڑی تقریب ہونی تھی، اتنا بڑا ایونٹ، دنیا بھر میں دیکھا جانے والا کرکٹ کا ایونٹ، لیکن اب وہ ظاہر حکومت کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟
آپ کی میری عوام کی سیکیورٹی، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. تو وہ اس کی ابتدائی تقریب بھی منسوخ کی گئی ہے، مطلب اس میں پبلک پارٹیسپیشن ختم. لوگ گھر بیٹھ کے دیکھیں. اس میں ظاہر ہے جو پیسوں کا لاس ہوگا اس کو جو بھی مینیج کیا جائے گا. حکومت کی طرف سے ویسے اعلان یہ کیا گیا کہ ہم پیٹرول کی بچت چاہتے ہیں. پیٹرول کی بچت پہ نا میں ایک الگ سے کل کے اس میں ڈسکس کروں گا کہ کیا وہ ہے، کتنا ضروری ہے اور اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. اور جو حکومت کا اس وقت تک شاید وہ بھی آ جائے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو وفاقی حکومت کا ایک پلان ہے، شاید اس کی بھی کوئی شکل واضح ہو جائے. لیکن بارے وہ ہم کل کریں گے. ابھی یہ جو PSL کا ایونٹ ہے، یہ جو چھوٹے شہروں میں ختم کیا گیا ہے، لاہور اور کراچی میں رکھ کے، وہ سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ چیز سیکیورٹی ہے کہ یہ کرنا ہے. اچھا، اس میں ہر روز کی بنیاد پہ آپریشنز ہو رہے ہیں دہشت گردوں کو روکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسس پہ. اور اس میں روز پکڑے بھی جا رہے ہیں بندے، کہ 2 پنڈی سے پکڑے، ایک لاہور سے پکڑا، KP میں تو خیر لائن ہی لگی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ہر روز، ہر گھنٹے، ہر مومنٹ کا ایک وہ جنگ ہے ان دہشت گردوں سے. وہ یہ میٹر نہیں کرے گا نا کہ آج 10 پکڑ لیے تھے، اگر خدا نہ خواستہ ایک سکپ ہو جاتا ہے اور اس کو موقع ملتا ہے کہیں دہشت گردی کا، تو وہ نقصان ہو جائے گا. اس کے لیے سب لوگ جو ذمہ دار ہیں، مطلب میں ظاہر ہے ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کے میری نیک تمنائیں، میری دعائیں ان کے لیے. اور وہ ان کی ایفرٹس ایکسلنٹ قسم کی ایفرٹس ہو رہی ہیں، بھرپور ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور ہر اینگل سے. وہ براہ راست ہیں، وہ ناکوں پر ہیں، وہ انٹری پوائنٹس پر ہیں، وہ ایون جہاں جہاں سیف سٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں. وہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کر کے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے جس میں کہیں عوام کا نقصان ہو. اور چونکہ میں لاہور کا بتا رہا ہوں نا، لاہور سب سے خطرناک، وہ جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ جو ٹارگٹ کیے بیٹھے ہیں. تو لاہور میں ایک تو یہ میچز پر وہ افتتاحی تقریب کے حوالے سے ہوا، دوسرا ویسے بھی جو بڑے بڑے مقامات ہیں، مطلب جہاں کوئی بڑا میلہ ہو سکتا ہے، کوئی نمائش ہو سکتی ہے، یوں کہہ لیں، ان کو بھی وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جہاں لوگوں کا اکٹھ ہو بڑا، اور وہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے. مطلب میں اس سے زیادہ اب کیا کہوں، وہ مناسب نہیں ہے مطلب باتیں اور وہ اس کو شیئر کرنا. صرف یہ کہوں گا کہ حکومت کے لیے دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، ایکسلنٹ جاب، لیکن وہ 24 گھنٹے کی جاب ہے. وہ کہیں بھی خدا نہ خواستہ ایک لمحے کی کسی کی غفلت جو ہے نا، وہ نقصان کا باعث بن جائے گی. ابھی تک وہ زبردست کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے لیے مشکلات ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، سڑکوں پہ ٹریفک پھنستی ہے، وہ سیکیورٹی کے لیے جو میئرز لیے جائیں گے وہ سارا کچھ ہوگا. لیکن امید ہے کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. یہ ایران والی جنگ ذرا اب حکومت اور سب اس میں مصروف ہے نا، یہ مذاکرات کرانے میں اور رکوانے کے لیے، یہ بھی ساتھ ساتھ. اور دوسرا یہ افغانستان والا بھی جس اسٹریٹجی کے ساتھ اور جس اس کے ساتھ ول کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے، مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد ان مسائل سے نکلیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک خوشحال اور پرامن پاکستان میں رہ رہے ہوں گے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.